اور ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیموں کے معاملے میں عدل نہیں کر سکتے، یعنی خاص طور پر تب جب یعنی کسی یتیم کی کفالت تمہارے ذمہ آ جائے اور ان یتیم بچیوں کے ساتھ تم کوئی یعنی حق کا معاملہ نہ کر سکو، عدل کا معاملہ نہ کر سکو، تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ایسی خواتین سے جو یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، ان کی کفالت تمہارے ذمہ اگر اللہ تعالیٰ ڈال دیں تو پھر ان سے نکاح کر لیا کرو جو ان میں سے تمہیں پسند آ جائے۔ یعنی کسی انلیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ سے بہتر ہے کسی غیر شرعی رشتے کو رکھنے سے بہتر ہے کہ ان سے جائز انداز میں نکاح کر لیا جائے۔ اور کتنے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 اور 3 اور 4، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زائد شادیوں کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی ذرا خوب سمجھ لیں کہ یہ ترغیب مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ اصل میں خواتین کی فلاح کے لیے ہے، وہ بے سہارا خواتین اور خاص طور